امام کا ایک اور صحابی ہے جس کا نام ہے جابر بن یزید جعفی. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرت؟ جابر بن یزید جعفی یہ میرے مولا کا وہ صحابی ہے جسے مولا نے حسن فضائل کی 70,000 وہ حدیثیں بتائی ہیں جو کسی اور کو نہیں بتائیں. کوئی بندہ آدم سے لے کے آج تک جابر کے علاوہ ان فضائل سے واقف ہی نہیں، اور تھوڑے نہیں 70,000 جو صرف جابر، اور پھر جابر کو منع ہے کہ یہ آگے کسی کو بیان نہیں کرنے، یہ ظرف دیکھ کے کلام کرتے ہیں. 70,000 حدیثیں اس کے علاوہ. اور جب اس کا سینہ پھٹتا تھا نا تو امام کے پاس آگے کہتا تھا مولا آپ نے علم کا پہاڑ میرے کندھوں پہ رکھ دیا، اب سینہ پھٹتا ہے جاؤں تو جاؤں کہاں، بیان کروں تو کس سے کروں. امام نے فرمایا بندے اس قابل نہیں ہیں، شہر سے نکل کے صحرا میں چلا جایا کر، زمین میں گڑھا کھود کے اس میں منہ رکھ کے کہا کر کہ باقر نے اپنی یہ فضیلت سنائی ہے، زمین امین ہے شاید برداشت کر لے. حسن طاہر جملہ کہنے لگا ہوں وانی دنیا والے نا، وہ کیا کہتا تھا جابر جب سینہ پھٹتا ہے نا تو امام نے کہا جا کے زمین میں گڑھا کھودنا اور زمین کو سنا دیا کر. یہ جو آج زلزلے آتے ہیں نا، دنیا والے کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، مجھے اتنا ہی سمجھ آتا ہے جابر نے جو فضائل اسے بتائے ہیں نا، جب اس کا دل پھٹتا ہے حیدر حیدر بس جملہ اتنا کہنا ہے، اس کے پاس 70,000 وہ فضائل ہیں جو دنیا کو نہیں پتا. لیکن ایک دن امام اسے بھی کہہ رہے ہیں سن جابر، جو تو ابھی جانتا ہے نا یہ نہ سمجھا کر کہ تو سب جان گیا، ابھی ایسا بھی ہے جسے تو سنے تو تیرا ذہن پھٹ جائے. اللہ اکبر، توجہ 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 توجہ، جسے تو سنے تو تیرا دماغ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور پھر امام نے اسے فرمایا سن وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ أَمْرٌ مِّنْ أَمْرِنَا، اگر تیرے پاس ہمارے ان امور میں سے کوئی امر آ جائے اور تیرا دل اسے مان لے فَأَحْمِدَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ اکبر. اگر ان میں سے کوئی آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا ان کے فضائل بغیر اس کی توفیق کے برداشت نہیں ہوتے. اگر مل جائے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا، اور اگر دل تنگ ہو جائے فَرَدُّهُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، تو پھر انکار نہ کرنا، پھر اسے ہم اہل بیت کی طرف لوٹا دینا. لا یقول کیف جاء و کیف ہوا، کہتا خبردار کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے نہ کہنا، کیونکہ کیوں اور کیسے شک ہے. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ هُوَ وَاللَّهِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، ہم میں شک کرنا اللہ کی قسم اس کے ساتھ شرک کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. نہیں سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. توجہ میری جانب رکھیے گا، بس زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، جلدی سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو. امام کے قول پر، امام کے قول میں مبالغہ نہیں ہوتا، مبالغہ نہیں ہوتا. امام نے ارشاد فرمایا هو شرک باللہ العظیم، چھوٹا موٹا شرک نہیں ہے، یہ عظیم شرک ہے، عظیم شرک ہے. کس میں؟ ان میں شک کرنا، ان کا انکار نہیں.
توجہ، انکار نہیں، صرف شک کرنا، اللہ کے معاملے میں شرک کرنا ہے تو جملہ تو صرف یہی کہنا ہے، جن میں شک کرنا اس کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، ان کا انکار کیا ہوگا؟ نہیں، اگر شامل نہیں ہوا تو اتنا ہی جملہ کہتا ہوں، ان میں شک کرنا اس میں شرک کرنا ہے، اور ان کا انکار کرنا ماں کے کردار کو شک میں ڈالنا۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، ان میں شک کرنا اس میں شرک، ان کا انکار کرنا ماں کے کردار کو شک میں نہیں۔ یہ جو ان کی ولایت ہے نا، میرے امام فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ عَبْدًا مُؤْمِنًا، پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ وَإِذَا مَاتَ، جو میرے ساتھ حویلی والوں نے آج کیا ہے نا، میں صبح تک بٹھاؤں آپ کو یہ۔ وَإِذَا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ میرا ان کا معاملہ ہے۔ بہرحال مولا کے سلسلے ہیں، جب ڈیوٹی ہوتی ہے تب یہ ادا کرنی ہوتی۔ وَإِذَا مَاتَ عَبْدًا مُؤْمِنًا، جب کوئی مومن مرتا ہے، داخل فی قبرہ سورا ستۃ، اس کی قبر میں 6 صورتیں اس کے ساتھ داخل ہوتی ہیں۔ توجہ، جب وہ مرتا ہے اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں۔ امام ارشاد فرماتا ہے فَفِيهِنَّ سورتن احسن وجہ، فرمایا ان ساری صورتوں میں سے ایک صورت سب سے خوبصورت ہے۔ توجہ، ان ساری صورتوں میں سے ایک صورت سب سے خوبصورت ہے۔ اب امام ارشاد فرماتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے اسے بٹھا دیا جاتا ہے، ایک صورت اس کے سامنے آ جاتی ہے، ایک صورت اس کے پشت پہ آ جاتی ہے، ایک دائیں آ جاتی ہے، ایک بائیں آ جاتی ہے، ایک پائنتی آ جاتی ہے، ایک سر پہ آ جاتی ہے۔ توجہ، وہ جو سب سے خوبصورت صورت ہے نا وہ اس کے سر پہ آ جاتی ہے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک پائنتی، ایک سر پہ۔ بندوں نے پوچھا مولا کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا جو دائیں ہے وہ نماز ہے، جو دائیں ہے وہ نماز ہے، جو بائیں ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو سامنے ہے وہ روزہ ہے، جو اس کے پیچھے ہے وہ حج ہے، جو اس کی پائنتی ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں سے نیکی کرنا، ٹھیک؟ دائیں نماز، بائیں روزہ، سامنے زکوٰۃ، پیچھے حج، پاؤں کی طرف صلہ رحمی۔ اور امام فرماتے ہیں جب دائیں جانب سے کوئی عذاب گناہوں کی وجہ سے بڑھتا ہے تو یہ نماز والی صورت اس عذاب کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اس صورت کو دھکیلتا دھکیلتا مردے تک آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مردے کے قریب پہنچتا ہے سرہانے والی صورت کہتی ہے دیکھا نہیں میں یہاں ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ توجہ، دیکھا نہیں میں یہاں ہوں، وہ عذاب واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ نماز کی صورت حیران کھڑی ہے کہ یہ کون ہے؟ اس عذاب کو جس نے روک دیا، جو مجھ سے نہیں رک رہا تھا۔ پھر بائیں سے عذاب آتا ہے، روزے کی صورت اسے روکتی ہے لیکن وہ پھر قریب پہنچتا ہے، یہ روکتی نہیں، صرف اتنا کہتی ہے دیکھا نہیں میں ہوں، وہ عذاب بھی پلٹ جاتا ہے۔ پھر سامنے والا عذاب ایسے ہی، پھر پیچھے والا عذاب ایسے ہی، پھر پائنتی والا عذاب ایسے ہی۔ جب یہ سارے عذابوں کو واپس بھیج دیتی ہے نا، اس وقت یہ پانچوں مل کے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نماز، دوسرا میں روزہ، تیسرا حج زکوٰۃ صلہ رحمی۔ اس سے پوچھتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ یہ کہتی ہے انا الولایۃ علی ابن ابی طالب، علی حیدر، علی حیدر، زندگی ذرا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے جو اس نے مشکل وقت میں میرے ساتھ شامل۔
اس وقت کہتی ہے میں علی کی ولایت ہوں، اس کا مطلب قبر میں اگر کوئی عذاب کو دھکیل سکتی ہے تو وہ علی کی ولایت ہے۔ کیوں؟ اب اس ولایت کا انکار نہ کرنا، ورنہ قبر میں کوئی چیز عذاب کو نہیں روک پائے گی۔ ہاں، اور صرف اقرار نام کے شیعہ نہیں چاہیے۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم میرے ساتھ شامل ہو پاؤ گے نہ نہیں شامل ہو پاؤ گے۔ جملہ میں کہہ دیتا ہوں، نہ غلط ہو میرا گریبان پکڑو، کوئی تصدیق کرنا چاہے یہی مفاتیح الجنان لے آئے۔ زیارت غدیر میں جہاں مولا پر سلام ہے وہاں کچھ لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ وہ لعنت کن پر ہے؟ سننا، فلعن اللہ من جاہد لولایتک بعد الاقرار، ان پر لعنت جو اقرار کے بعد تیری ولایت سے لڑتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جو اقرار کے بعد تیری ولایت سے لڑتے ہیں، جو اقرار کے بعد تیری ولایت سے لڑتے ہیں، اب تلاش کرو وہ کون ہے جو اقرار بھی کرتا ہے اور پھر ولایت سے لڑتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، اور جب کہا جائے علی کو نماز میں لے آؤ تو انکار کرتے ہیں۔ علی جیو جیو، علی حق، علی حق، علی حق، واہ واہ واہ، جیو، علی حق، 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 یا سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے۔ بس آخری جملہ اور مولا آپ کو سلامت، حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نانا، میں ہزاروں دفعہ ممبر سے کہہ چکا ہوں، تم سارے چپ رہتے میں نے تب بھی کہنا تھا، تم سارے بول پڑے ہو میں نے تب بھی کہنا ہے، کھاتا علی کا ہوں تو گاتا بھی علی کا ہوں۔ نہ کسی اور کا کبھی کھایا ہے، بلکہ علی کے علاوہ کسی کے دیے ہوئے کو یہاں لقمہ حرام سمجھا جاتا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ بس سمٹ گیا میرا بیان، جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا۔ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، برکت والا ہے تیرے رب کا اسم جو جلال والا بھی ہے جو اکرام والا بھی ہے۔ میں نے کہا اگر اس سے اسم مراد لو تو پھر یہی ہے، ٹھیک، اور اگر تم رب مراد لے لو، اسم مراد نہ لو، تم رب مراد لے لو کہ رب جلال والا بھی ہے، رب اکرام والا بھی ہے، تو بس ایک روایت پڑھتا ہوں، سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان۔ میرا یہی مولا جس کی آج شہادت ہے، حشام بن عبد الملک، خدا اس پہ لعنت کرے، شام کا حاکم، یہ بھی حج پہ موجود تھا، میرے مولا بھی حج پہ موجود تھے۔ چلتے چلتے صحن کعبہ میں جانے کیا خیال آیا، لسان اللہ گویا ہوئی اور پکار کے کہا، یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین، نحن وجہ اللہ ونحن عین اللہ ونحن جنب اللہ ونحن اذن اللہ ونحن لسان اللہ ونحن حجت اللہ۔ سنو دنیا والو، ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، ہم اللہ کی آنکھیں ہیں، ہم اللہ کے کان ہیں، ہم اللہ کا پہلو ہیں، ہم اللہ کا نفس ہے۔ اچانک 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 حشام نے بول کے کہا، سنو مکے والو، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، تمہارا رب جلال والا ہے، تمہارا رب اکرام والا ہے۔ امام آگے بڑھے، کعبے کے غلاف میں ہاتھ ڈالا اور کہا، سنو، انا جلال اللہ، میں اللہ کا جلال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحیدر،
सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। मैं अल्लाह का जलाल हूँ, इसका मतलब अगर इस्म हो तो भी जिल जलाल वल इकराम यही है, और अगर उससे मुराद रब ले लो तो रब का जलाल भी यही है, रब का इकराम भी यही है। ये जो रब का जलाल और इकराम है, कल ये रब का घर छोड़ के चल पड़ेंगे। अजरुकुम अल्लाह।